میں کشمیری قوم کو آج میسج دیتی ہوں، میں صرف یاسین صاحب کی بیوی نہیں ہوں، یہ بیٹی نہیں ہے یاسین صاحب کی. آپ سب میرے بہن بھائی جتنوں نے نذرانے دیے ہیں کشمیری قوم کے لیے، ہم کبھی نہیں بھولیں گے اور ہم آئندہ بھی دیں گے. ہم حسینی قافلے میں سے ہیں، ہم اس دور کے یزید کا مقابلہ کریں اور ہم نہتے ہیں. اور اس دور کا جو سب سے بڑا یزید اور بدترین ہٹلر ہے مودی ہے، اس کو سب سے آگے فور فرنٹ پہ ٹکر کس نے دی؟ کشمیری حریت رہنما نے. یاسین صاحب کی جو آخری پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے کہا میں خود آ رہا ہوں، تہار کے دروازے کھولو، میں موت کے منہ میں خود آؤں گا. دنیا میں کہیں سنا ہے اتنی بہادری؟ آج تو جتنا بھی ہم لوگ غم میں ہوں، مگر میرا دل، میرا روح، میں فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ میں نے اس صدی میں اس سے زیادہ بہادر شخص کو نہیں دیکھا. شہادت ہماری پوری قوم دینا چاہتی ہے. اس وقت ساری جو قوم بیٹھی ہوئی ہے کشمیریوں کی سڑکوں کے اوپر چیخیں مارے، برہان وانی کے بعد جس طرح کا انتفادہ وہاں شروع ہو گیا ہے، اب یہ ختم نہیں ہونے والا. جو مرضی کر لو، میں کیا، میری بیٹی، ہم سب قربان ہیں اس کاز کے اوپر. اور میں دنیا کی ہر عدالت میں اپنا یہ کیس لے کے جاؤں گی، چیلنج کریں گے. ہم یہاں پہ اس کے وارث مر نہیں گئے، ہم زندہ ہیں. اور اس تحریک کو انشاءاللہ تعالی خون سے رنگی اور شہیدوں کی تحریک ہے. یاسین صاحب نے جو علم اٹھایا ہوا ہے، یہ صرف وہ اکیلے نہیں ہیں، ہر لڑکا، ہر بچہ، ہر کوئی یاسین ملک ہے، ہر کوئی حریت کے ساتھ ہے، ہر کوئی آزادی مانگتا ہے، اور یہی ہمارا جرم ہے. اور اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جتنے بھی مقدمے ڈال دیں، جتنی بھی بڑی لسٹ لے آئیں دہشت گردی کی، کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایک ہی زندگی کے اندر 2 لائف امپریزنمنٹ؟ بھئی ہم تو ہندو نہیں ہیں نا، ہم جنموں میں نہیں بلیو کرتے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو شہادت میں بلیو کرتے ہیں. تم 100 دفعہ بھی پھانسی دو، تم 100 دفعہ بھی لائف امپریزنمنٹ کرو، مگر ہم لوگ جو ہیں ہم نے شہید ہی ہونا ہے. کشمیری قوم نے، ہمیں موت سے ڈر ہی نہیں ہے. تم لاکھ بامب سکواڈز رکھ دو مائسوما میں، سری نگر میں، ہمارے گھر کے باہر، آسمانوں کے اوپر ڈرونز رکھ لو، جو مرضی کر لو. کورٹ ہیئرنگ کے دوران ہزاروں کی تعداد میں آرمی اور پولیس کو ڈپلوائے کر لو، اس سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. وہ ایک شخص موت کے منہ میں کھڑا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے جو مرضی کرنا ہے. اور جو انہوں نے کنفیشن کی ہے انڈیا کے کچھ چینلز کے اوپر ہلکا سا بتایا گیا اس کے بارے میں، کیا بات تھی وہ؟ یہی انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں دہشت گرد تھا تو پچھلی 7 جو پرائم منسٹرز تھے، کیا وجہ ہے کہ جب بھی کشمیر کے حل کی بات ہوتی تھی تو حریت کے رہنماؤں کو بلایا جاتا تھا. کشمیر کا حل جو ہے وہ انٹرنیشنل ہے. کشمیر UN کی قراردادوں کے مطابق اس مسئلے کا حل ہم چاہتے ہیں، ہم سلوشن کے ساتھ ہیں، ہم اس کا پرامن حق خود ارادیت آزادی چاہتے ہیں UN کی قراردادوں کے مطابق. ہم نے ایسے جانے نہیں دی. ہم کو انڈینز اور ہندو نہیں ہیں کہ ہم لوگ ڈر جائیں. اپنی فوج کے پیچھے جو یہ مودی چھپا ہوا ہے، کبھی آئے سامنے مقابلہ کرے کشمیری قوم سے. میں کشمیری قوم کو بھی کہوں گی، اب وقت ہے کہ ہم سب نکل جائیں، ہم سڑکوں پہ نکلے، ہم احتجاج کریں، ہر بندہ، ہر بچہ توڑے ان زنجیروں کو. اور ہو رہا ہے. 3 گھنٹے آرڈر ڈیلے اس لیے ہوا کیونکہ سارے کشمیر میں آگ لگ گئی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دن ہے، اب تو اس میں کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. ہماری آزادی کا وقت بہت قریب ہے. ہم سب لوگوں نے اس وقت کفن باندھے ہوئے ہیں اور ہندوستان کا جو گھنونا چہرہ پوری دنیا کے سامنے ہم نے دکھانا ہے. ریجیکٹ کرتی ہوں میں، ہم سب ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم ریفیوٹ کرتے ہیں. جو بھی کوئی یہ فیصلہ لے لیں ہم تیار ہیں، ہمیں کسی اس چیز سے ڈر نہیں لگتا. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ انٹرنیشنل عدالتوں میں ہی لے کے جاؤں گی ایز اے پاکستانی سٹیزن آلسو. میری بیٹی بھی پاکستانی سٹیزن ہے، بے شک ہم کشمیری ہیں مگر ہمارے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے. میں پوری دنیا میں جاؤں گی، کسی کشمیری رہنما کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے جن کو جیلوں میں بند کیا، چاہے وہ آسیہ اندرابی ہوں، شبیر شاہ ہوں، چاہے وہ کوئی اور ہوں. سعید علی گیلانی صاحب کی قبر کے اوپر بھی انہوں نے سب جیل بنائی ہوئی ہے، وہاں پہ اشرف سرائی صاحب کو بھی زہر دے دیا گیا ہے. میں دنیا سے پوچھنا چاہتی ہوں جتنے بھی کووننٹس ہیں آن دا رائٹس آف پرزنرز، فری ایکسیس ٹو کاؤنسل، کیا وجہ ہے کہ ان کو نہیں دی گئی؟ کیا وجہ ہے کہ ان کے لائر کو، راجہ توفیل صاحب کو، اچانک مسٹیریسلی برین ہیمریج ہو گیا؟ اسی لیے ہوا. اس طرح بہت سے کیسز ہیں.